فائل ہے، میں جو کمپیوٹر رکھا ہوا ہے. جی تلاوت ملیہ منصور. السلام. کہاں ہیں، کون ہیں؟ چلو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. سورہ جمعہ آیات 1-5. کائنات احمد ترجمہ. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. اللہ کے نام کے ساتھ. کائنات امجد ہیں جی. اچھا. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اللہ ہی کی تسبیح کرتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وہ بادشاہ ہے، قدوس ہے، کامل غلبے والا اور صاحب حکمت ہے. وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کیا. وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی کھلی گمراہی میں تھے. اور انہی میں سے دوسروں کی طرف بھی اسے مبعوث کیا ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے. وہ کامل غلبے والا اور صاحب حکمت ہے. یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اس کو جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. اچھا جی. امت الناصر مناہل صاحبہ. السلام علیکم حضور. حدیث کہاں ہیں؟ اچھا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کنا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانزلت علیہ سورۃ الجمعہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم قال قلت من ہم یا رسول اللہ فلم یراجعہ حتی سأل ثلاثا وفینا سلمان الفارسی وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ علی سلمان ثم قال لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجال او رجل من ہؤلاء. بخاری کتاب التفسیر سورۃ الجمعہ.
جی ادیبہ احمد. السلام علیکم حضور. اچھا وعلیکم السلام. ترجمہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الجمہ کی آیات وآخرین منہم لما یلحقوا بہم نازل ہوئی. میں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب نہ دیا یہاں تک کہ انہوں نے 3 دفعہ سوال کیا. اس وقت ہم میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ سلمان فارسی پر رکھا پھر فرمایا اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی ہوگا تب بھی ان میں سے کچھ مرد یا ایک مرد اسے واپس لے آئے گا. اچھا پھر کیا مطلب اس کا؟ سمجھ کیا آئی ہے تمہیں؟ کچھ سمجھ بھی آئی ہے اس کو کسی بات کی کہ نہیں؟ اس میں کم از کم 2 باتیں ایسی ہیں جس کو تمہیں پتہ ہونا چاہیے. مائکرو فون دے دو اس بیچاری کو. السلام علیکم. اس میں پیش گئی ہے کہ حضرت مسیح موعود کے آنے کے بارے میں اسینشلی کیونکہ جب آسمان پہ چلا جائے گا ایمان تو پھر ایک ایسا شخص ہوگا جو اس کو واپس لے کر آئے گا جو حضرت مسیح موعود ہیں. اب ٹھیک ہے. اور السلام علیکم حضور. اس میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اس حدیث سے کیا پتہ لگتا ہے؟ اس حدیث سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب اسلام جو ہے دنیا میں سے ختم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنا پھر ایک ایسا بندہ بھیجے گا جو حضرت سلمان فارسی کی مطلب اس میں سے ہوگا نسل میں سے نسل میں سے ہوگا. نہیں نسل میں سے ہونا ضروری نہیں ہے. عرب نہیں ہوگا. ہاں جی جی غیر عرب ہوگا. ہاں جی غیر عرب ہوگا جو نمبر 1 اور نمبر 2 آسمان سے نہیں اترے گا جی اسی امت میں سے ہوگا. ہاں جی اس امت میں سے ہوگا. جی ٹھیک. جی وہ تب آئے گا جب اسلام دنیا میں سے ختم ہو جائے گا. اسلام دنیا سے ختم نہیں ہوگا. اسلام کو قرآن بھی ہوگا مسجدیں بھی ہوں گی لیکن قرآن پہ عمل نہیں ہوگا. جی اور مسجدوں میں بجائے عبادت اور امن کی تعلیم کے فساد اور فتنہ کی تعلیم دی جاری ہوگی. ہیں جس طرح آج کل ہو رہا ہے مولوی کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. کہاں سے آئی ہو؟ حضور میں پاکستان سے آئی ہوں. کب آئی تھی؟ حضور 2 سال پہلے. میرے ابو مربی ہیں طاہر مہدی مربی طاہر مہدی امتیاز احمد. طاہر مہدی امتیاز شادی ہو کے آئی ہو؟ جی حضور میں ان کی بیٹی ہوں. اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ حضور میں شادی ہو کے یہاں آئی ہوں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. جی ابو وہ ہیں تو بیٹی ہونی کی ہوگی ظاہر ہے. نہیں یہاں میں شادی ہو کے آئی ہوں. ہاں یہی میں پوچھ رہا ہاں ہوں. جی مربی نصیر کی بہو. اچھا پھر تمہیں تو صحیح طرح پتہ ہونا چاہیے. جی مربی صاحب کی بیٹی ہو. حضور تھوڑا سا وہ سیرا لیون میں بھی رہی ہوئی ہے. جی حضور گیمبیا میں بھی رہے ہیں اور سیرا لیون میں بھی رہے ہیں. اچھا اچھا جی. عائشہ ستوت صاحبہ ارشادات پڑھیں. ارشادات. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. کون ہے؟ اچھا تمہارا ستوت بھی نام ہے؟ جی عائشہ کے ساتھ ستوت بھی نام ہے. اچھا. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر حاذہ الامتی اولھا وآخرھا اولھا فیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآخرھا فیہم عیسی ابن مریم وبین ذلک فیج اعوج لیسوا منی ولست منہم. یعنی امتیں 2 ہی بہتر ہیں، ایک اول اور ایک آخر، اور درمیانی گروہ ایک لشکر کج ہے جو دیکھنے میں ایک فوج اور روحانیت کے روح سے مردہ ہے. یہ لشکر کج کیا ہوتا ہے؟
آگے ایکسپلین تو کیا ہوا اس کو، پڑھو. لشکر کج ہے جو دیکھنے میں ایک فوج ہاں اور روحانیت کی روح سے مردہ ہے. ہاں روحانیت کی روح سے مردہ ہے. سمجھ آئی؟ جی جس کہ میں- وہ جس میں اسپرچولی ڈیڈ ہے. جس میں ٹیڑھا پن ہو، ٹیڑھے ہوں، روحانیت نہ ہو، اسپریچولی ڈیڈ، ٹھیک ہے، وہ کج ہیں. کج کا مطلب ٹیڑھا پن. اچھا ہیں ٹھیک ہے. ایک محاورہ ہے نا، اس میں کہتے ہیں کج بحثی نہ کرو، اوٹ پٹانگ بحث نہ کرو، کوئی دلیل سے بحث کرنی چاہیے. ہاں نہ وہ مجھ سے اور نہ میں ان میں سے ہوں. حدیث صحیح میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ آخرین منہم لما یلحقوا بہم، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجل من فارسا او رجال من فارسا. پس اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آخری زمانے میں فارسی الاصل لوگوں میں سے ایک آدمی پیدا ہوگا کہ وہ ایمان میں ایسا مضبوط ہوگا کہ اگر ایمان سریا میں ہوتا تو وہیں سے اس کو لے آتا. اور ایک دوسری حدیث میں اسی شخص کو مہدی کے لفظ سے موسوم کیا گیا ہے اور اس کا ظہور آخری زمانے میں بلاد مشرقیہ سے قرار دیا گیا ہے. آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ یہاں 200. مسلم نے فرمایا فارسی الاصل، یہ نہیں فرمایا کہ ان کی نسل میں سے ہوگا، جی یہ مطلب فارسی ہوگا، جی حضور. یعنی کہ وہ عرب نہیں ہوگا، پرشین یا فارسیوں میں سے ہوگا. تو اس لیے یہ تم کہتے ہو نا ان کی نسل نہیں ہے، غیر نسل میں سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن عرب نہیں ہوگا، فارسی ہوگا. اس کی جو نسل ہے وہ فارسی ہوگی، نسل سلمان فارسی نہیں ہوگی. سمجھ آئی فرق؟ کیا فرق ہے بتاؤ شاہد کی بہن، فرق سمجھ آئی؟ تم بتا دو. مائکرو فون لے لو، سمجھا دو. سلمان فارسی کی نسل سے نہیں ہوں گے، لیکن ان کی آگے سے نسل فارسی، مطلب وہ فارسی ہوں گے. کسی بھی ایرانی نسل میں سے ہو سکتا ہے، فارسی نسل میں سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا نقاشہ احمد صاحبہ نظم پڑھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے؟ اچھا یارو مسیح وقت کہ تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. آئے بھی اور آ کے چلے بھی گئے وہ آہ، ایام سعد ان کی بسرعت گزر گئے. آمد تھی ان کی آ کے خدا کا نزول تھا، صدیوں کا کام تھوڑے سے عرصے میں کر گئے. وہ پیڑ ہو رہے تھے جو مدت سے چوبے خشک، پڑتے ہی ایک چھینٹا دلہن سے نکھر گئے. پل بھر میں میل سینکڑوں برسوں کی دھل گئی. صدیوں کے بگڑے ایک نظر میں سدھر گئے. پر کر گئے فلاح سے جھولی مراد کی،
سے بھر گئے، پر تم یوں ہی پڑے رہے غفلت میں خواب کی، دیکھا نہ آنکھ کھول کے ساتھی کدھر گئے، صد حیف ایسے وقت کو ہاتھوں سے کھو دیا، واہ حسرتا کہ جیتے ہی جی تم تو مر گئے، سونگی نہ بوئے خوش نہ ہوئی دید گل نصیب، افسوس دن بہار کے یوں ہی گزر گئے، یارو مسیح وقت کی تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ یہ نئی لڑکیاں کوئی نہیں شامل ہو رہی ہیں؟ جو لجنہ بن گئی وہ بن گئی۔ اچھا، مجھے تو پرانے چہرے نظر آ رہے ہیں سارے۔ اچھا، اب کیا کرنا ہے؟ پریزنٹیشن دینی ہے نقاشہ احمد صاحبہ نے؟ نہیں نہیں سوری، مائدہ اور ہانیہ اور غزالہ کہاں ہیں؟ اچھا، اردو میں انگلش میں؟ اردو میں حضور، پڑھنی آتی ہے؟ تھوڑی بہت، لیکن میں نے رومن انگلش میں لکھی ہے۔ چلو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم یہ اللہ۔ مٹھائی کس لیے آئی ہے؟ مٹھائی یہ کیا سجاوٹ کے لیے رکھی ہوئی ہے مٹھائی؟ ہیں؟ زہرا کی بیٹا ہوا ہے جب ہم سنگاپور تھے اس وقت، بیٹی ہوئی، چلو کچھ تو ہوا ہے۔ تو یہ ساری کلاس کے لیے تم اتنی آدھا آدھا لڈو بھی نہیں آنا کسی کو؟ اچھا اور بھی ہے؟ نہیں، اچھا میں نے کنجوسوں کی طرح لائی ہو۔ چلو چلو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ اور ہمارے عقائد۔ حضور انور حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایت اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے خطبہ جمعہ فرمودہ 16 اگست 2013 میں فرمایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ کیا تھا، ہمارے عقائد کیا ہیں، نیز حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مقام، آپ کی بعثت کی غرض اور آپ کو ماننا کیوں ضروری ہے۔ حضور انور نے خطبے میں فرمایا تھا کہ ہمیں فکر کے ساتھ اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ خدام الاحمدیہ اور لجنہ مائلہ کو بھی توجہ دلائی تھی کہ ایسے پروگرام بنائے جائیں جن کے ذریعے سے معلومات ہر احمدی تک پہنچ سکے۔ حضور انور کے اس ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے آج ہم نے کلاس میں چند اہم باتیں جن کا جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے اس کا ذکر کریں گے۔ یہ سب اہم سوالات ہیں جن کا جواب ہر احمدی کے پاس تیار ہونا چاہیے۔ ایک کلاس میں تو یہ کام نہیں ہو سکے گا، ہم آئندہ بھی اس سلسلے کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ اب آگے اس موضوع پر ہانیہ اور غزالہ مزید بات کریں گے۔ السلام علیکم حضور۔ اس وقت ہم ان میں سے چند پہلوؤں کے بارے میں مختصراً بات کریں گے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت احمدیہ کے عقائد کے نام سے ایک کتابچہ تحریر فرمایا تھا۔ اس میں سے میں جماعت احمدیہ کے چند عقائد کا ذکر کرتی ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، ہمارا یہ یقین ہے کہ امت کی اصلاح اور درستی کے لیے ہر ضرورت کے موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء بھیجتا رہے گا، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ قرآن کریم اور احادیث میں اس زمانے کی نسبت خصوصیت کے ساتھ یہ پیش گوئی کی گئی تھی کہ اس وقت جب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو جو صفحات کاغذ پر تو موجود ہوگی لیکن لوگوں کے قلوب پر سے مفقود ہو جائے گی، اور بلحاظ ایمان اور یقین کے وہ ثریا پر چلی جاوے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
ہی کی امت میں سے ایک ایسا شخص ظاہر ہوگا جو پھر قرآن کریم کی حقیقت لوگوں پر ظاہر کرے گا اور ان کے ایمانوں کو تازہ کرے گا۔ ہمارا یہ یقین ہے کہ وہ شخص موعود ظاہر ہو چکا ہے اور ان کا نام مرزا غلام احمد صاحب قادیانی ہے۔ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہدایت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کی پیشگوئیوں کے مطابق یہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ مسیح موعود علیہ السلام تھے جن کے ذریعے خدا تعالیٰ عیسائیت کے فتنے کو پاش کرے گا، اور آپ مہدی موعود تھے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اصلاح کرنی ہے، اور آپ کرشن اور دوسرے بزرگ جو مختلف اقوام میں آئے ہیں ان کے مثیل تھے جن کے ناموں کے ذریعے آپ نے ان قوموں کو اسلام کی طرف لانا ہے، اور آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تکمیل اشاعت کا کام کرنا ہے اور وہ کر رہا ہے۔ جماعت احمدیہ کے عقائد۔ اب میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے چند اقتباسات پیش کرتی ہوں جن میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں معمور من اللہ اور اول المومنین ہوں۔ حضور فرماتے ہیں جب 13ویں صدی کا آخیر ہوا اور 14ویں صدی کا ظہور ہونے لگا تو خدا تعالیٰ نے الہام کے ذریعے سے مجھے خبر دی کہ تو اس صدی کا مجدد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ الہام ہوا کہ خدا نے تجھے قرآن سکھلایا اور اس کے صحیح معنی تیرے پر کھول دیے۔ یہ اس لیے ہوا کہ تو ان لوگوں کو بد انجام سے ڈراوے کہ جو بباعث پشت در پشت کی غفلت اور نامتنبع کیے جانے کی غلطیوں میں پڑ گئے، اور ان مجرموں کی راہ کھل جائے کہ جو ہدایت پہنچنے کے بعد بھی راہ راست کو قبول کرنا نہیں چاہتے، ان کو کہہ دے کہ میں معمور من اللہ اور اول المومنین ہوں۔ کتاب البریہ۔ حضور مزید فرماتے ہیں اس صدی کے سر پر جو خدا کی طرف سے تجدید دین کے لیے آنے والا تھا وہ میں ہی ہوں، وہ ایمان جو زمین پر سے اٹھ گیا ہے اس کو دوبارہ قائم کروں، اور خدا سے قوت پا کر اسی کے ہاتھ کی کشش سے دنیا کو صلاح اور تقوی اور راست بازی کی طرف کھینچوں، اور ان کی اعتقادی اور عملی غلطیوں کو دور کروں۔ اور پھر جب اس پر چند سال گزرے تو بذریعہ وحی الہی پر بتصریح کھولا گیا کہ وہ مسیح جو امت کے لیے ابتدا سے موعود تھا، اور وہ آخری مہدی جو تنزل اسلام کے وقت اور گمراہی کے پھیلنے کے زمانے میں براہ راست خدا سے ہدایت پانے والا اور اس آسمانی معاہدہ کو نئے سرے انسانوں کے آگے پیش کرنے والا تقدیر الہی میں مقرر کیا گیا تھا۔ تقدیر الہی میں مقرر کیا ہے، میں مقرر کیا گیا تھا، میں مقرر اچھا کیا گیا تھا، جس کو بشارت آج سے 1300 برس پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، وہ میں ہی ہوں۔ تذکرات و شہادتین۔ السلام علیکم حضور۔ یہ انگلش میں کیا بنایا ہو تم لوگوں نے؟ ہیں؟ کہاں ہے؟ کس نے پڑھنی تھی؟ تم اپنا حصہ انگلش میں پڑھو، آدموں کو سمجھ نہیں آ رہی، اور جو اردو پڑھ رہی ہے وہ بھی اس طرح پڑھ رہی ہو کہ سمجھ نہ آئے۔ تم نے تو پڑھ لیا، اس نے پڑھنا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ I speak the truth that this is the age in which Muslims according to their belief and Christians according to their ideology. کس نے کہا؟ حضرت مسیح علیہ السلام نے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا نا؟ جی۔ تم پڑھ رہی ہو ان کا حضرت مسیح علیہ السلام کا؟ جی، حضرت مسیح علیہ السلام کوٹ پڑھ رہی ہو نا؟ جی۔ ٹھیک۔ I speak the truth that this is the age in which Muslims according to their belief and Christians according to their ideology were waiting for someone to come. This is the promised time.
He who had to come has come, whether anyone accepts him or not. God Almighty always manifests mighty signs in support of those whom He sends to the world. He inclines the hearts so that they should accept Him. Whatever had been divinely determined in respect of the promised Messiah has come to pass, whether anyone believes it or not. The promised Messiah has arrived, and I am He. Malfuzat, Volume 2, page 285. یہ تو اس نے پہلے نہیں پڑھ لیا تھا؟ نہیں. اچھا. A righteous person can understand that at the turn of the 14th century, in which thousands of objections have been raised against Islam, اس نے کس نے کہا ہے؟ حضرت مسیح علیہ السلام says that Hazrat Masih Maud alayhi salam says, a righteous person can understand that at the turn of the 14th century, in which thousands of objections have been raised against Islam from all sides, a reformer was needed to prove the truth of Islam. This reformer has been named Messiah, son of Mary, because he has come to break the cross. God desires that as in the ancient days he delivered the Messiah alayhi salam from the cross of the Jews, he should now deliver him from the cross of the Christians as well. As the Christians have been guilty of great imposture in defying a human being, the honor of God demanded that one bearing the name of Messiah should be appointed to demolish this imposture. This is God's doing, though it appears strange to the eyes of the people. And Jamiatum Ruhani Khazain, Volume 11, pages 320 to 321. Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam says, it must be borne in mind that the expression Imam of the age comprises the titles of Prophet, Messenger, Muhaddas and Mujaddad. Those who are not divinely appointed for the reform and guidance of mankind and are not invested with the requisite excellences cannot be described as Imams of the age, even if they are saints or Abdal. The question remains as to who is the Imam of this age, who must, under divine command, be obeyed by Muslims in general, the pious, the seers, and the recipients of revelation. I have no hesitation in affirming that, by the grace of God, I am this Imam of the age. God Almighty has combined all the signs and conditions of the Imam in my person and has raised me at the turn of the century. Zaruratul Imam, Ruhani Khazain, Volume 13, page 495. بس آواز آتی ہے آخر تک ساروں کو؟ تو اچھا ہو گیا، مکس ہو گیا. اب دین اور آگے کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. ہاں کیا کہتی ہو تم؟ مائکرو فون لے لو اور بتاؤ کیا کہتی ہو. حضور میرے پاس 2 سوال ہیں پلیز. وہ جو نظم تم پہلے ایک کرو، اس کا پھر نظم پڑھی تھی نقاشہ نے، اس کے دوسرے ورس میں جو دوسری لائن تھی مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی. پڑھ کے بتاؤ، مجھے کیا پتا. ایام سعد ان کے بسرو، ایام سعد ان کے آئے بھی اور آ کے چلی بھی گئے وہ. ہاں جی، اور اگلی والی لائن ایام سعد ان کے بصورت گزر گئے. جی، اس کا کیا مطلب ہے حضور؟ ایام کسے کہتے ہیں؟ دن کو. اچھا، وہ جو ان کے آنے سے جو برکتیں اور نیکی اور پاکیزگی اور فضلوں کے جو وقت آیا تھا وہ بصورت بڑی جلدی سے گزر گیا اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگا کہ آئے. وہ حضرت مسیح علیہ السلام آئے، زندگی گزاری، دعویٰ کیا، بیعت لی، اور اس کے بعد تقریباً 19 سال زندہ رہے، جماعت پھیلائی ہیں، مطلب تبلیغ کی، کتابیں لکھیں، مسلمانوں کو ہوش دلانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد 1908 میں فوت بھی ہو گئے. لیکن پھر بھی مسلمانوں کی اکثریت نے کوئی توجہ نہیں دی. اس پہ وہ آہ کر رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی حضور. اور بسرے ات کیا ہوتا ہے؟ دوسرا والا الفاظ کیا ہے؟ بسرعت، سر جلدی سے، سورت ہوتی جلدی سے. ٹھیک ہے، بسرعت گزر گئے، بڑی جلدی گزر گئے. ہمیں پتہ ہی نہیں لگا 19 سال یا 20 سال یا جتنا بھی عرصہ تھا
یا دعوے اگر الہام سے لو 1980 سے اگر، تو تقریباً 29 سال بڑی جلدی گزر گئے، پتہ بھی نہیں لگا۔ اور دوسرا سوال کیا ہے؟ ہاں وہ اس نظم سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ اچھا، آپ کے دورے کے بارے میں، وہ کیسے تھے آپ کے؟ کیسا تھا؟ جی بڑا اچھا تھا۔ اب تم لوگوں نے دیکھا نہیں؟ جی وہاں یہی جو بھی انہوں نے حدیث پڑھی ہے اور قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں، وہاں ایس پی ایس ایک ریڈیو ہے آسٹریلیا میں جو اردو اسپیکنگ لوگوں کے لیے، اس ریجن کے لیے، اس کو میں نے کھل کے آیتوں اور اس کے حوالے سے اس نے انٹرویو لیا تھا مجھ سے، اور حدیث کے حوالے سے بتایا تھا کہ مسیح موعود آ گئے اور تم لوگوں کو پتہ نہیں لگا اور چلے گئے، اتنا عرصہ گزر گیا۔ پھر ان کا جو اے بی سی ریڈیو ہے، اے بی سی اسی طرح جیسا یہاں بی بی سی ہے، اس کا جو نیشنل چینل ہے وہ بھی، اور جو ان کا انٹرنیشنل چینل، دو مختلف تھے۔ دیکھا تم نے؟ ہیں؟ اے بی سی چینل؟ ہاں، اے بی سی میں جو میرا انٹرویو آیا ہے وہ دیکھا ہے؟ ہاں، نہیں دیکھا تو ویسے ہی وقفے نہ ہو تم لوگ۔ جو آسٹریلیا کی ویب سائٹ ہے اس پہ ایک تو ہے ابھی ان کا، وہاں کا جو بہت بڑا اینکر ہے نا ان کا، سب سے بڑا، جو جتنے باہر کے لوگ آتے ہیں، لیڈر آتے ہیں، ان کو انٹرویو وغیرہ لیتا ہے، بڑا مشہور ہے، اوریجنلی ملیشین ہے، اس نے لیا تھا، اور وہ بھی پھر انہوں نے دکھایا سارا۔ میں نے تو بتایا تھا نا جمعے پہ کہ 46 ملکوں میں وہ چینل سنا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے اس ریجن کے، 46 ملکوں میں، تو کافی بڑی کوریج تھی اس کی وجہ سے۔ تو نیشنل تھا اس میں بھی، اور ایک دم خود ہی آ جاتے تھے، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا، میں اپنی طرف سے جاتا تھا دفتر ملاقاتیں کرنے، تو آگے یہ جرنلسٹ بیٹھے ہوتے تھے، تو بالکل آف ہینڈ انٹرویو ہوئے ہیں اور اللہ کے فضل سے اچھے ہو گئے، اور بڑا اچھا اس کی رسپانس ہے، مطلب فیڈ بیک اچھی ہے اس علاقے میں۔ بلکہ جو انٹرنیشنل چینل جو ان کا اے بی سی کا، اس کے انٹرویور نے مجھے بعد میں پیغام بھیجا کہ آئندہ آؤ تو پھر میں مزید لینا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمیں باہر کے ملکوں سے بڑی اچھی فیڈ بیک آ رہی ہے اس کی۔ تو میں نے بتایا تھا نا، کل کوریج جو ہے تقریباً کوئی 3.5 کروڑ لوگوں تک ہوئی ہے۔ 3.5 کروڑ کا مطلب ہے کہ 1 کروڑ جو ہے وہ 10 ملین ہوتا ہے، تو تقریباً 35 سے 40 ملین تک خیال ہے کہ جو لوگوں تک پیغام پہنچا ہے، بڑے کھل کے حضرت مسیح علیہ السلام کا پیغام پہنچا ہے۔ انٹرویو تو انہوں نے لمبے لیے تھے، لیکن کچھ کاٹ کے دکھاتے رہے ہیں۔ یہ جو آسٹریلیا کی ویب سائٹ ہے نا جماعت کی، اس پہ دیکھو تو اس میں ایک نیوز لائن والا، اے بی سی نیوز لائن، اور یہ اردو والا ایس بی ایس ریڈیو، یہ دونوں انہوں نے اس پہ ڈالے ہوئے ہیں، وہ تم سن سکتے ہو ابھی بھی۔ ہیں یہاں ہے نہیں کسی کے پاس آئی پیڈ؟ ویب سائٹ پہ دیکھ لو۔ کیوں عابد، عادل، ڈو یو ہیو آئی پیڈ؟ اور السلام علیکم پیارے حضور۔ حضور، جو آپ یہ نیوزی لینڈ میں جو مایوری ٹرائب کے پاس گئے تھے، وہ ہم نے ماوری ٹرائب کے پاس گئے تھے، اور سارا ہم نے دیکھا تھا، ان کا ریلیجن کیا ہے؟ وہ کسی خدا کو فالو بھی کرتے ہیں یا وہ ان کا جو ٹریڈیشنل ریلیجن ہے، اور وہ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں نا، مورلز ان کے بڑے اچھے ہیں، تقریباً وہ اسلامی باتیں ہیں ساری ان کی۔ اور وہ ماوری ٹرائب جو ہے وہاں میرا خیال ہے کوئی 10th سینچری میں وہاں آیا تھا، ارد گرد کے جگہوں سے، لیکن بہرحال وہ سب سے پرانے لوگ ہیں وہاں کے۔ تو پہلے تو بڑے اسکیٹرڈ سے تھے، جب یہ یورپین نے ان کے اوپر جو کیا نا
کالونیز بنانی شروع کی ہیں اور نیوزی لینڈ پہ بھی قبضہ کر لیا. تو اس وقت جو اسکیٹرڈ قبائل تھے انہوں نے اکٹھے ہو کے نا اپنا ایک کنگ بنا لیا تھا 13 سینچری میں, اور وہ کنگ ہے ان کا, اس کے کچھ ٹریڈیشنز ہیں. باقی ان کے ٹریڈیشنل ریلیجن ہی ہے. ریلیجن کیا ہے, بس کچھ مورلس کے اوپر بیس کرتے ہیں اور اچھے ہیں اخلاق ہیں ان کے. لیکن وہ جو تم نے دیکھا تھا ڈرامہ جو ڈراتے ہوئے آ رہے تھے مجھے, ہیں تو اس پہ آسٹریلیا جماعت کی ویب سائٹ پہ ہے, اور اس پہ دیکھو, اس نوٹ دس, وہ انٹرویو اردو والا بھی اور نیوز لائن ABC والا بھی, یو کین شور. وہ ان کی ٹریڈیشن ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر تم دوست بن کے آئے ہو تو ٹھیک ہے, پہلے وہ ڈراتے ہیں, جب دیکھتے ہیں نا اگلا کچھ نہیں کر رہا تو پھر وہ انہوں نے آگے ایک چیز رکھی تھی نا, جو وہ ایک سمبل تھا ان کے اس کا خنجر کا, تو وہ انہوں نے رکھا تھا. پھر ہمارے صدر صاحب بیچارے ڈرتے ہوئے گئے تھے, انہوں نے اٹھایا تھا, اس کو اٹھا لیا اور پھر لا کے میرے ہاتھ میں پکڑا دیا. اس کے بعد پھر جب گئے ہیں تو جو کنگ ہے وہ عموماً وہاں کے پریزیڈنٹ بھی یا اور بھی لوگ آتے ہیں, استقبال تو کرتے ہیں, خود نہیں موجود ہوتا اس جگہ پہ. نہ صرف موجود تھا بلکہ جب میں آیا ہوں تو پھر اس کے بعد کھڑے بھی ہو گئے, ٹریڈیشن کے خلاف کھڑے ہوئے. اور اچھا پھر اس اپنے اندر بھی اس جو فارمل ان کا تھا فنکشن وہاں ہونے کے بعد پھر اپنے اندر جو مین ان کا ہال تھا, لگتا ہے وہاں چلے گئے. وہاں کافی آرام سے باتیں ہوتی. وہیں پھر میں نے موری قرآن کا ٹرانسلیشن اس کو پریزنٹ کیا تھا, پیش کیا تھا. اور پھر اس کے بعد وہ مسجد ہم جو افتتاح تھا نا وہاں بھی آئے تھے. پھر مسجد کے سامنے پلیک جو تھا اس کے سامنے تصویر کھنچائی. اس کے بعد جو ٹریڈیشنل اسلام ہے نا ان کا, ناک سے ناک لڑانے والا ہیں, وہ پھر ناک لڑائے. اس کے بعد پھر وہ چلے گئے ہیں. تو اچھے لوگ ہیں بیچارے. ہاں السلام علیکم حضور. حضور میں پوچھنا تھا جو حدیث سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں دجال آئے گا جس کی رائٹ آنکھ بلائنڈ ہوگی اور جس کے منہ میں فائر ہوگا. جو غیر احمدی ہیں وہ اس کو غلط سمجھتے کہ واقعی ایک انسان ہوگا, لیکن ہم ان کو کیسے سمجھا سکتے ہیں کہ جو تو عقل مند ہیں ان کو تو سمجھ آ جاتی ہے, وہ چپ خاموش ہو جاتے ہیں. جو مولوی ہے ان کو سمجھ آ ہی نہیں سکتی کبھی. سوال ہے کہ دائیں آنکھ کیا ہے, دنیا میں ہر جگہ مشہور ہے, ہر ایک جانتا ہے کہ دائیں آنکھ کا مطلب ہے دین کا علم. ان کو دین تو ہے نہیں, دنیا ان کی بہت ہے, تیز ہے, ہیں, اور وہ ہے. اور بہت ساری حدیث میں تو لمبی ہے نا کہ گدھا ہوگا, اس کے کان 70 ہاتھ لمبے ہوں گے, اور پیٹ میں اس کے آگ ہوگی, اور اس میں تم بیٹھو گے بھی, سواریاں بھی کرو گے, آگ بھی ہوگی, اور بیٹھو گے تو بھون نہیں جاؤ گے, جل نہیں جاؤ گے. یہ ان سے یہی نہیں چل رہا بیچاروں سے. اچھا, اور آپ کے دور میں سے سب سے آپ کا فیوریٹ آپ کیا لیں انسیڈنٹ, یا پھر کون سی فیوریٹ کنٹری آپ کی رہی ہے دورے میں؟ فیوریٹ کنٹری رہی ہے, میں کوئی فیوریٹزم کے لیے تو نہیں گیا تھا وہاں. سارے دورے ہی اچھا تھا, ہر جگہ اپنے اپنے ان کے. اچھا نہ اس بولو بھی تو صحیح. No sound. What faith differ from mainstream Islam in your view? The thing is that it was prophesied by the Prophet of Islam, sallallahu alaihi wasallam, that in the latter days a reformer will come who will be titled as Mahdi and Messiah. اچھا, وہ ریڈیو والا. اس وقت ہم جناب مرزا مسرور احمد صاحب کے ساتھ موجود ہیں جو جماعت احمدیہ کے انتظامی اور روحانی سربراہ بھی ہیں. پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. جزاک اللہ, شکریہ. جناب مرزا صاحب, میں گفتگو کا آغاز احمدیہ جماعت کی جو تاریخ ہے وہاں سے کرنا چاہوں.
اچھا چلو سن لیا. پہلی دفعہ سنا؟ کس کس نے پہلی دفعہ سنا؟ اچھا ایک اور بھی تھا انگلش والا, وہ ہے ان کے پاس کہ نہیں؟ ہاں نیل ہاں اے بی سی جو پہلا تھا نیشنل چینل والا, جس میں آمنے سامنے دونوں بیٹھے ہیں, ناٹ دس ٹی وی والا. ایک تھرڈ پروگرام جو پہلے ہوا تھا اے بی سی کا, چیک, اور اس میں صرف آڈیو ہے میرا خیال ہے. تصویر اس کی انہوں نے تصویر اس میں ڈیلیٹ کر دی ہے, آڈیو رہ گئی ہے آئی تھنک. اچھا اب بتاؤ سمجھ آ گئی کیسا رہا دورہ؟ اچھا رہا کہ نہیں؟ 7 منٹ میں 8 منٹ میں جتنی تبلیغ ہو سکتی تھی نا وہ کر دی ان کو. اور کیا کہتی ہو؟ ہاں میرا ایک سوال تھا, آپ بہت سے مختلف ملکوں میں جاتے ہیں اور ادھر جا کے اکثر وہ وقفے نو کی کلاسیں ہوتی ہیں, تو آپ کو کدھر کے وقفے نو زیادہ اچھے لگتے ہیں اور کیوں؟ کون سے وقفے کرتے ہیں؟ تم لوگ اب تھوڑا سا کھلنے لگ گئے ہو, نہیں تو جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں کوکو بن جاتے ہو. اس لیے بولتے نہیں تھے. باقی جگہ جاتا ہوں تو وہاں سوال جواب اچھے ہوتے ہیں, اس لیے وہاں دلچسپی زیادہ ہوتی ہے. جی سر. ہیں اور مختلف سوال ہوتے ہیں. تم لوگ یہاں بیٹھے ہو گئے تو بس یا تو سوال ہوں گے نہیں یا بچوں والے سوال ہوں گے. ہاں کیا کہتی ہو؟ مائکرو فون ہاں یہ والا تھا. یس دس ون ریڈی؟ چلو. For Ahmadi Muslims, seeing their spiritual leader is a rare and special opportunity. This year's visit to Australia by Mirza Masroor Ahmad, known as the Caliph of Ahmadiyya, was his first to the country in 6 years. The tight-knit community only has around 5,000 followers in Australia, but the sect claims tens of millions of followers around the world, a figure which is difficult to determine. During a visit to a mosque in Sydney's west over the weekend, Ahmad used the opportunity to warn that conflict in Syria could spiral out of control if major powers get involved. Even just recently, 3-4 weeks before, I delivered a sermon, and my sermon is translated into 7-8. بس مزید تسلی ہو گئی. اچھا کیا کہتے ہو اب؟ میرا ایک سوال تھا چھوٹا سا, میں نے پوچھنا تھا کہ کون ہوں کہاں ہوں؟ یہاں ہوں حضور. یہاں تو کئی ہیں, کس جگہ ہاتھ کھڑا کرو. اچھا ہاں میرا چھوٹا سا سوال تھا کہ آپ کو کون سے ملک میں لگتا ہے کہ سب سے زیادہ اسلام احمدیت کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے, یا ان کو پہلے سے پتہ تھا کہ اسلام احمدیت ہے؟ بات ہے کہ پہلے سے تو کہیں بھی نہیں پتہ تھا. اب کہ ہوا ایسی چلی ہے کہ لوگوں کو دلچسپی پیدا ہوئی ہے, توجہ پیدا ہوئی ہے. اور خاص طور پہ جو میں نے یہ جو چلائی ہے نا یہ ڈرائیو کے پیس اور امن کے اوپر بات کریں جماعت والے, اس سے زیادہ ایکسپوجر ہوا ہے جماعت کا, زیادہ کھل کے سامنے آئے ہیں, تعارف ہوا ہے اور اسی وجہ سے پریس اور میڈیا اور دوسروں کا بھی توجہ پیدا ہوئی ہے. تو یہ تو کبھی سوچ نہیں سکتے تھے آسٹریلیا والے کہ اتنا بڑے چینل والے اور اس طرح کے لوگ ہمارا انٹرویو لینے آئیں گے, یا نیوزی لینڈ میں مختلف چینل والے آئے, جاپان میں آئے, جاپان والی رپورٹیں بھی تیار ہو رہی ہیں, سنگاپور میں آئے ہوئے تھے, اور انڈونیشیا کے بہت بڑے بڑے ایک جو ہمارے مخالف گروپ علماء ہیں ان یونیورسٹیوں کے آئے ہوئے تھے پروفیسر لیکچر سننے. اور میرے ساتھ ایک بیٹھے پروفیسر صاحب کہتے ہیں تمہاری باتیں بڑی اچھی ہیں, ہمارے یونیورسٹی میں آ کے لیکچر دو. میں نے کہا تم تو مجھے اپنے ملک میں گھسنے بھی نہیں دیتے, تو لیکچر کہاں سے دو. تو یہ تعارف جو بڑھ رہا ہے اب, تو ایک ہوا اللہ تعالیٰ نے چلائی ہے ایسی, اسی تعارف سے انشاءاللہ اور لوگوں کے دل کھلیں گے, تعارف بڑھے گا. اور جہاں اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے جن لوگوں کو ہدایت دینے کی وہ قبول کریں گے.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا کام تبلیغ کرنا ہے، پیغام پہنچانا ہے، ہدایت دینا میرا کام ہے، دل کھولنا میرا کام ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تم ان کی ہدایت نہیں کر سکتے، ہدایت میں ہی دے سکتا ہوں، تم اپنا کام کیے جاؤ، باقی کام میرے سپرد۔ تو ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو بچائے فتنے اور فساد سے اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن لگتا ہے بعض لوگوں کے خوابوں سے یا دوسروں سے کہ اگر یورپ میں، جرمنی میں بڑا پوٹینشیل ہے جلدی احمدیت قبول کرنے کا، اللہ کرے یو کے میں بھی ہو جائے، اسی طرح بہت ساری دوسری ریجنز میں ہے تو جو پیدا ہو رہی ہے۔ امریکہ میں جو کیلیفورنیا کا علاقہ ہے اس میں اسپینش علاقہ جو ہے اس میں ہے، اسی طرح دیکھو آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہوگا۔ موری قبیلے کی تو نے بات کی تھی، موریوں میں سے بھی ایک تو میرے جانے سے چند دن پہلے بیعت کی تھی اور ایک اور بھی تیار ہو گیا تھا، اسی دن بیعت اس نے کر لی تھی، تو 2-3 موری تو احمدی ہو گئے ہیں ان میں سے۔ ویسے موری ٹرائب جو ہے یہاں یو کے میں بھی رہتا ہے، تقریباً 60,000 کے قریب لوگ ہیں یہاں موری، تمہارے سے زیادہ ہیں احمدیوں سے یہاں موری۔ ہاں اور السلام علیکم حضور۔ کون ہے وہ؟ اس نے مانگا تھا، کون ہے السلام علیکم کر رہی؟ ہاں چلو تم۔ حضور میرا سوال ہے حلال کے کانسیپٹ پر، کہ جس طرح جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں اور ہم جانور کو ذبح حلال کے طریقے سے کرتے تاکہ اس کو اتنا زیادہ درد نہ ہو، تو میں نے یو کے ریسرچ کی تھی یو کے اندر کیسے وہ جانور کو ذبح کرتے ہیں، تو وہ اس کو اسٹن کرتے تاکہ میں ہاف اسٹن کرتے ہیں، پورا اسٹن نہیں کرتے، ہاف اسٹن کر کے پھر ان کو بلیڈ کرتے ہیں، جی، ٹھیک ہے، وہ حلال ہے، وہ حلال ہے۔ تو پھر ہم جب میکڈونلڈس، سوال ہے کہ وہ حلال ہے جب اصل چیز اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ تم خون اس کا بہا دو، جب اس کو بلیڈ کر دیا سارا اس کا جو خون تھا وہ ڈرین ہو گیا، ٹھیک ہے، تو وہ حلال ہے، ٹھیک۔ اب تمہارے یہ جو حلال شاپ ہے نا، یہاں بھی ایک سلاٹر ہاؤس ایک ہی ہے، وہیں سے سلاٹر ہاؤس میں حلال کی مور لگ کے حلال شاپ پہ آ جاتا ہے، وہی دوسری جگہوں پہ چلا جاتا ہے۔ تو ہم اگر تو میکڈونلڈ میں اگر تم کھا لیتے ہو وہ چکن یہ میرا خیال ہے یہ نیوزی لینڈ کا ون نیوز دکھانا چاہ رہے ہیں، ہاں چلو دکھا دو، دکھانا ہے تو۔ Has celebrated the opening of a new mosque in Auckland. The Ahmadiyya Muslim community may have just 400 members, but it's the proud owner of the largest purpose-built mosque in the country. Nicole Bremner reports. چلو اچھا، حلال حرام کی بات کر رہی ہو میکڈونلڈ کھانے کی، تمہیں میکڈونلڈ میں بات یہ ہے کہ گوشت جہاں تک سوال ہے نا، اس میں کھانے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ہر جگہ بلیڈ ہو کے اب جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھے کھا جاؤ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ پہلے چیک کر لیا کرو کہ وہیں وہ ہیم کو فرائی ہو رہا ہوتا ہے، وہیں چکن اور وہیں فش اور وہیں ہر چیز، اور پھر لاڈ وغیرہ ڈالتے ہیں بہت ساری چیزوں میں، تو یہ تسلی کر لو کہ اس میں نہ لاڈ ہو نہ اس جگہ فرائی ہو رہا ہو، تو پھر ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں تو بعض دفعہ پوچھتا ہوں جا کے، اگر کہیں کھاؤں تو میرے سے یہ بھی وہ کروا دیتے ہیں بعض دفعہ کہ پین ہی دوسرا لے کے نئی فرائی کر دیتے ہیں، اگر میں کبھی کھانے کا موقع ملے سفر میں، تو یہ دیکھ لیا کرو۔ باقی فرائیڈ چکن جو ہے KFC وغیرہ کھاتے ہیں لوگ، وہاں اگر وہ سور وغیرہ کا نہیں ہو رہا، ہیم بیکن وغیرہ کچھ نہیں ہے، تو پھر چکن ہی صرف فرائی ہو رہا ہے تو تم لوگ کھا سکتے ہیں آرام سے۔ ٹیسکوز یا ایزڈا میں چکن ملتا ہے، فروزن چکن، تو وہ کھا سکتے ہیں۔ ہاں فروزن چکن مل سکتا ہے، کھاؤ، تم لوگ کھاتے ہی ہو، کون سا پوچھ کے کھاتے ہو؟ نہیں حضور میں نہیں کھاتی، میں صرف حلال کھاتی ہوں، اس لیے میں آپ کو پوچھ رہی ہوں۔ حلال ہی ہے ہر جگہ، اب تو میں بتا رہا ہوں نا، سلاٹر ہاؤس ہر جگہ ایک ہے، وہی کچھ حلال میں چلا جاتا ہے، دھوکہ دینے کے لیے حلال کی اسٹیمپ لگ جاتی ہے، اور وہ باقی جو ہے وہ دوسری جگہوں پہ چلا جاتا ہے، وہ حلال نہیں ہوتا۔ اب تو دنیا میں ہر جگہ حلال ہی ہو رہا ہے۔ میں نیوزی لینڈ مثلا میں گیا ہوں، وہاں میں نے پوچھا تو وہ کہتے ہیں یہاں تو ہر چیز حلال ہے، کیونکہ بہت بڑی انڈسٹری یہاں عرب ملکوں میں جاتا ہے گوشت یہاں سے، اس لیے انہوں نے پرماننٹلی اس کو کر دیا ہے کہ ہر جو یہاں کا گوشت ہے نا اس کے اوپر حلال کی مور لگا دیتے ہیں،
ٹھیک ہے، اس میں حرام ہے ہی کوئی نہیں، ہر جگہ حلال ہے. اسی طرح یہاں بھی ہے، اگر وہ بلیڈ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سے یہ منع کیا ہے کہ کسی غیر اللہ کے نام پہ ذبح نہ کرو. یہ نہ کہو کہ میں اس کو ذبح کر رہا ہوں جیسس کے نام پہ، ٹھیک ہے، بسم اللہ اللہ اوپر کر کے پڑھ رہے ہیں، یا کچھ بھی نام نہیں لیتے اگر، اور بلیڈ کر دیتے ہیں تو تم بسم اللہ پڑھو اور کھا لو، لیکن یہ دیکھ لو کہ جہاں پک رہا ہے اس کے اندر سور نہ شامل ہو. ٹھیک ہے، سور کھانے کی اللہ میاں نے صرف ایک صورت میں اجازت دی ہے کہ اگر تم بھوکے مر رہے ہو تو. ٹھیک ہے، اللہ میاں اتنا ظالم نہیں ہے اللہ تعالیٰ، اس نے کہا اگر تم بھوکے مر رہے ہو نا تو سور کھا لو، اور اگر جو میکڈونلڈ کھا سکتا ہے وہ بھوکا نہیں مر سکتا ہے. ٹھیک ہے، چلو پھر اللہ حافظ نا. اچھا یہ 1.5 مہینے کی ہو گئی ہے، 2 مہینے کی؟ اچھا چلو پھر اپنے میں خیال اپنے ددیال پہ چلی گئی ہے. چلو السلام علیکم.